السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کافی عرصے بعد آج پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا سبق چل رہا تھا، بیچ میں کچھ ضرور مشغولیات کی بنا پر منقطع ہو گیا وہ سلسلہ۔ آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اسی ترتیب وار سبق کو لے کر۔ پچھلا ہمارا جو سبق ہم نے پڑھا تھا وہ غسل کے طریقے کے بارے میں اور فرائض غسل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور غسل کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ کن کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن چیزوں کے پیش آنے کی سبب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اور ہم پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جزیات ہیں مختصراً وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یاد رکھیے، یوں اگر مطلقاً ہم کہیں تو 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جن میں سے 2 کا تعلق تو مرد کے ساتھ ہے اور 4 کا عورت کے ساتھ، یعنی عورت کے ساتھ تو 4 کا تعلق ہے لیکن مرد کے ساتھ 2 ہی ہے، کیونکہ عورتوں کو جو خون آتا ہے ہر مہینے خون آتا ہے اور اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، تو یہ 2 عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، جوش کے ساتھ مادہ منویہ کا خارج ہو جانا۔ مرد اور عورت کے اندر اللہ نے خاص قسم کا ایک پانی رکھا ہے جسے منی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب وہ پانی شہوت کے ساتھ شرمگاہ سے نکل جائے تو نکلتے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ نمبر 1۔ پھر یہ منی کسی بھی اعتبار سے نکلے، اس کے بہت سارے جزیات ہوں گے، مختصراً ہم آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگی تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہے مرد کی سپاری کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا، اسے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شوہر جب بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہے تو وطی کرتے وقت جب شوہر کی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی، سپاری کہتے ہیں شرمگاہ کے سامنے والے حصے کو، سامنے والے سر کو سپاری کہا جاتا ہے، تو وہ شرمگاہ کا سامنے والا سر اگر شوہر کا بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا تو داخل ہوتے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ پھر منی خارج ہو یا نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو وطی کرنے میں، صحبت کرنے میں شرمگاہ سے ملتے ہی یوں ہی دخول ہوا، شرمگاہ میں داخل ہو گئی تو داخل ہوتے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ اب چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ منی خارج ہونے کا اعتبار داخل میں ہے کہ جب آدمی وطی نہ کر رہا ہو تو اس صورت میں اگر شہوت کی وجہ سے یا برے خیالات کی وجہ سے یا مس ہونے کی صورت میں اگر منی خارج ہو جائے تو تب باہر کی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا، لیکن صحبت کرنے میں یوں ہی داخل شرمگاہ میں داخل ہوئی تو غسل واجب ہو جائے گا، منی خارج ہو یا نہ ہو۔ 2۔ نمبر 3، اسی طرح عورتوں کو جو مہینے میں خون آتا ہے، حیض جس کو کہتے ہیں، اور وہ مہینے کا خون جو آتا ہے وہ یوں ہی ختم ہوا تو ختم ہوتے ہی عورت پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4 ہے، جو عورتوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون جب ختم ہو جائے گا تو ختم ہوتے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مختصراً جو غسل واجب ہوتا ہے وہ 4 چیزوں سے۔ نمبر 1، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا۔ نمبر 2، شرمگاہ میں داخل ہونا۔
नंबर 3 औरत को हैज़ का खून बंद होने पर जो हर महीने में आता है। नंबर 4 जो बच्चा पैदा होने के बाद जो निफास का खून आता है उसके ख़त्म होने पर इन 4 चीज़ों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। आदमी नापाक हो गया है और उससे गुस्ल कर लेना चाहिए। कुछ जुज़ियात हैं। एहतलाम है, आदमी रात को सो गया और ख्वाब आदमी ने देखी और आदमी ख्वाब के अंदर वती कर रहा है और किसी ने ख्वाब के अंदर सोहबत किसी से की और मनी खारिज हो गई, तो मनी खारिज होते ही आदमी जब बेदार हो जाएगा तो गुस्ल उस पर वाजिब हो चुका है, उसे गुस्ल करना पड़ेगा। इसी तरह एक आदमी रात को सो गया और सुबह जब बेदार हुआ तो उसने अपने पायजामे के ऊपर देखा कि कुछ तरी लगी हुई है, तो अगर कुछ तरी दिख रही है उसे तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, भले ही उसको रात की ख्वाब याद हो या ना हो, एहतलाम होना उसको याद हो या ना हो। तरी अगर उसको दिख रही है, कपड़ों पर कुछ असरात हैं मनी के, तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, गुस्ल उसको करना पड़ेगा। इसी तरह एक आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो वती कर रहा है लेकिन मनी खारिज नहीं हुई, बेदार हो गया और मनी खारिज नहीं हुई है, ख्वाब आई है, ख्वाब में उसने रात को देखा कि मैं सोहबत कर रहा हूँ और बेदार हो या अभी मनी खारिज नहीं हुई है, तो उस शख्स पर गुस्ल वाजिब नहीं। सिर्फ ख्वाब आ जाने से गुस्ल वाजिब नहीं है, ख्वाब आ जाने के बाद मनी खारिज हो जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। फिर अगर मनी खारिज हो जाना याद है तो तब भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा, और अगर याद नहीं है लेकिन कपड़ों पर कुछ असरात दिख रहे हैं तब भी गुस्ल उस पर वाजिब हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने वती की और वती करने के बाद गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद उसकी शर्मगाह से थोड़ी सी मनी और निकली, आया वो पहला वाला गुस्ल उसके लिए काफ़ी होगा या नहीं? तो उसके लिए पहला गुस्ल काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे नया गुस्ल करना पड़ेगा। इसीलिए जब आदमी वती करता है तो वती करने के बाद पहले आदमी कुछ देर रुकने के बाद छोटा पेशाब कर ले, तो छोटा पेशाब करने के बाद फिर आदमी गुस्ल कर ले, ताकि अगर कोई मन्नी का कतरा शर्मगाह में रुका हुआ है तो पेशाब करने की सूरत में वो बाहर निकल जाएगा, उसके बाद आदमी गुस्ल कर ले। इसी तरह एक मसला ये है, मियाँ और बीवी रात को सो गए और सुबह बिस्तर पर कुछ तरी देखी, कुछ देखा है कि कुछ असरात हैं उस पर। अब इन दोनों में से किस पर गुस्ल वाजिब है? अगर इन्होंने सोबत नहीं की है, रात को सो गए और सुबह उठे बिस्तर पर कुछ असरात देखे, तो अव्वलन ये देखा जाएगा कि इनमें से किसी को अपनी ख्वाब याद है या नहीं। जिसे अपनी ख्वाब याद है तो उसी पर गुस्ल वाजिब है, और अगर दोनों में से किसी को भी ख्वाब याद नहीं है तो फिर एहतियात इसी में है कि दोनों को गुस्ल कर लेना चाहिए। इसी तरह एक मसला ये है कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो गया और सुबह नहाने से पहले उसकी कुछ ज़रूरत पड़ गई है, मिसाल के तौर पर आदमी को गुस्ल वाजिब हुआ और सुबह बेदार हो गया, तो गुस्ल के लिए पानी मयसर नहीं है। अब पानी लाने के लिए वक्त चाहिए या पानी आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अब इससे पहले वो आदमी अगर कुछ खाना पीना चाहे तो क्या उसकी इजाज़त है या नहीं? देखिए, गुस्ल वाजिब हो जाने के बाद आदमी नापाक है और आदमी को जितना जल्दी हो सके इतना गुस्ल कर ले, इसलिए कि नापाक होने की सूरत में फरिश्ते आदमी से दूर रहते हैं। आदमी को चाहिए जितना जल्दी हो सके इतना पाकी हासिल कर ले। लेकिन ज़रूरत तबीहुल महज़ूरात, ज़रूरत है, अगर इंसान को कभी इस तरह की कोई ज़रूरत पेश आ गई, पानी नहीं है या कोई और ज़रूरत दरकार हो, तो उस शख्स के लिए इतनी गुंजाइश है कि वो पहले वज़ू कर ले और वज़ू करने के बाद हल्का फुल्का अगर कुछ खाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो बिल्कुल खा सकता है। एहतियात यही है कि आदमी जितना हो सके इतना जल्दी गुस्ल कर ले। बग़ैर गुस्ल के कुरान मजीद वग़ैरह का पढ़ना जायज़ है या नहीं? याद रखिए, बग़ैर गुस्ल के कुरान मजीद का पढ़ना, छूना, मस्जिद में जाना या इस तरह की और कोई दीनी किताब वग़ैरह का छूना जायज़ नहीं है। आदमी नापाक है, लिहाजा पहले उसको गुस्ल कर लेना चाहिए। हालत जनाबत में नाखून वग़ैरह का काटना ये मकरूह है। जब आदमी पर गुस्ल वाजिब हो चुका है तो उस सूरत में आदमी के बाल साफ़ करना या नाखून वग़ैरह काटना मकरूह है,
اس لیے آدمی کو بہتر یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنا غسل پورا کر لے۔ یہ کچھ ضروریات تھی غسل کے متعلق کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اکثر پیش آ جاتی ہے۔ انسان نے کبھی سوچا، خیالات کیا ہے، کبھی انسان پر سوچتے سوچتے منی خارج ہو گئی، یا کسی کے ساتھ ٹچ ہوا، آدمی جا کر کسی عورت کے ساتھ بیٹھا یا عورت کسی مرد کے ساتھ بیٹھی اور شہوت ہو گئی اور منی خارج ہو گئی، تو آیا غسل واجب ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ کے سامنے مختصراً کچھ رکھے ہیں جو ذہن میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کے متعلق جو فرائض وغیرہ تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے پچھلے سبق کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ غسل کے اندر فرض ہیں۔ اسی طرح غسل کے متعلق کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، یا آپ کے اگر ذہن کے اندر کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہے تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کے اندر بھی، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ معلومات، دینی معلومات کے اعتبار سے ہلکی پھلکی یہ کوشش رہتی ہے کہ کچھ ضروری مسائل جو ہماری زندگی کے متعلق ہیں وہ آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ پھر اس کے اندر ایک مسئلہ جو آیا ہے حیض، نفاس وغیرہ کا، کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ بہت ہیں، ایک خاص قسم کا کچھ چند مسائل ہیں جو مسطورات ہی کے ساتھ ہیں، خون کے متعلق ہیں کہ ان خون کی کتنی تعداد، مدت ہے، ان کا کیا حکم ہے، کیا نہیں ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم الگ سے ایک ویڈیو کی شکل میں الگ سے جب سبق آئے گا انشاءاللہ ہم الگ بنا کر وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں جن کو ان مسائل کی بہت درکار رہتی ہے، پوچھ نہیں سکتی ہیں، تو ان جو مسئلوں پر ہے، اس لیے میرے حیض، نفاس وغیرہ پر کوئی بات زیادہ نہیں کی ہے، اس لیے ان کا الگ انشاءاللہ سبق آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔